غیبت کرنا انتہائی سخت گناہ ہے۔ ایک جگہ تو یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی سخت گناہ ہے غیبت کرنا۔ کتنی جو ہے وعید کی بات ہے یا کتنی سخت بات ہے کہ ایک طرف انسان زنا کرے، فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے بمقابلہ غیبت کے۔ غیبت کا گناہ بڑا ہے جس کو آج ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کا جو گناہ ہے اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر انسان زنا کر دے، زنا کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی، زنا کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر پشیمانی ہوئی، زنا کرنے کے بعد اس کو پریشانی ہوئی، اللہ کے حضور آ کر نوافل ادا کیے یا اللہ کے حضور آ کر ہاتھ اٹھائے، اللہ نے زنا کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت کا تعلق ہے، حقوق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ غیبت کا تعلق اللہ کے ساتھ ساتھ بندے کے ساتھ ہے، غیبت کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ غیبت کا تعلق جہاں اللہ کے حق کی تلفی ہے وہاں پر بندے کے حق کی تلفی بھی ہے غیبت کرنا۔ اس لیے غیبت یہ سخت گناہ ہے، اور جو ہے زنا کرنا یہ اس کے مقابلے کے اندر ہلکا گناہ ہے۔ اگرچہ گناہ وہ بھی بہت زیادہ سخت ہے لیکن غیبت کے مقابلے کے اندر کم درجے کا گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات عرش معلی پر تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ سے اٹھایا، بیت المقدس لے جایا گیا، بیت المقدس سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، اللہ کے ساتھ ملاقات کروائی گئی۔ جب جہنم کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جہنم کے پاس لے جایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، ایک جماعت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے جہنم کے اندر ان کے ناخنوں کو تانبے کے ناخن بنایا ہوا ہے، اور وہ ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور چہرے کے ساتھ اپنے سینے کو چاک کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں جن کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سختی کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے تانبے کے ناخن بنا کر اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اور اس حد تک نوچ رہے ہیں کہ ان کے چہرے کا تمام کے تمام گوشت جو ہے ضائع ہو کر ہڈیاں نظر آنے لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت دنیا کے اندر اپنے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے برائی کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، اور ان کی عزت آبرو کو ہوا کے اندر، معاشرے کے اندر مزاق کے طور پر اچھالا کرتے تھے۔ آج اس کی وجہ سے انہیں جہنم کے اندر اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے غیبت کا دردناک عذاب، اور یہ ہے غیبت کا حشر۔ اور غیبت اتنی سی چیز ہے، بظاہر معلوم یہ ہوتی ہے کہ لذت ہے، لذت لینے کے لیے انسان اپنی زبان کو اٹھاتا ہے، حالانکہ کسی کی برائی کرنے سے کوئی اس کو نقصان نہیں ہو جاتا، صرف اور صرف آپس کے اندر جماعت کے اندر تلذذ کے لیے یا ہنسنے کے لیے، مزاق کے لیے غیبت کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بارے کے اندر کتنی سخت وعید آئی کہ قیامت کے اندر عذاب کیا دیا جائے گا؟ تانبے کے ناخنوں کے ساتھ غیبت کرنے والے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو چاک کریں گے، اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچیں گے۔ کتنی سخت بات ہے۔